ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کرسی پر بیٹھی پرنسس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ یس، پرنسس نے توہمانہ لہجے میں کہا۔ پولینڈ سے سیکرٹری وزارت خارجہ سر جیمسن آپ سے فوری طور پر بات کرنا چاہتے ہیں پرنسس۔ دوسری طرف سے سیکرٹری فون کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ سر جیمسن؟ او، کراؤ بات، پرنسس نے چونک کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ ہیلو، میں سر جیمسن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری اور باوقار آواز سنائی دی۔ یس انکل، میں وائنا بول رہی ہوں۔ خیریت؟ آپ نے کیسے فون کیا اور یہاں کا فون نمبر آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ وائنا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہاں کا فون نمبر تو سفیر صاحب سے مل گیا ہے، لیکن تمہارے لیے انتہائی پریشان کن خبر ہے۔ حکومت پاک ایشیا کسی بھی لمحے تمہیں کسی نواب صاحب اور ان کے ملازمین کے قتل کے سلسلے میں گرفتار کر سکتی ہے۔ پاک ایشیا کے سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان نے مجھے فون کر کے اس معاملے میں میری رائے معلوم کی تھی۔ گو میں نے انہیں تمہاری گرفتاری سے منع کر دیا ہے، لیکن ان سے ہونے والی بات چیت سے معلوم ہوا ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس تمہارے خلاف کام کر رہی ہے، اور اس نے تمہارے خلاف ٹھوس ثبوت بھی حاصل کر لیے ہیں۔ اور مجھے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف کے اختیارات اور اصولوں کا بھی علم ہے، اس لیے وہ لامحالہ تمہیں گرفتار کر لیں گے، اور اگر انہوں نے تمہیں گرفتار کر لیا تو پھر ان کے لیے تمہیں قتل کے الزام میں سزا دینا مشکل نہ ہوگی۔ اس لیے میں نے سفیر صاحب کو فون کر کے انہیں فوری طور پر تمہارے لیے ایک جیٹ طیارہ کافرستان کے لیے چارٹر کرانے کا حکم دیا ہے۔ تم اسی وقت فوراً اس جیٹ طیارے کے ذریعے پاک ایشیا سے نکل کر کافرستان پہنچ جاؤ۔ بعد میں ہم سب کچھ سنبھال لیں گے، لیکن تمہاری وہاں کسی بھی جرم میں گرفتاری پولینڈ اور اس کے شاہی خاندان کے لیے انتہائی بدنامی کا موجب بن جائے گی، سر جیمسن نے کہا۔ اوہ، مگر انکل میں نے تو ایسا کوئی جرم نہیں کیا، پرنسس نے کہا۔ تم نے جرم کیا یا نہیں بیبی، یہ بات کی بات ہے، فی الحال شاہی خاندان کی آبرو بچانے کا مسئلہ ہے، سر جیمسن نے کہا۔ ٹھیک ہے انکل، جیسے آپ کہیں، پرنسس نے کہا۔ سفیر صاحب سے بات کرو اور فوری طور پر پاک ایشیا سے نکلنے کی کرو، ایک لمحے کی دیر بھی نہ لگانا، سر جیمسن نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو پرنسس نے جلدی سے کریڈل کو ٹیپ کرنا شروع کر دیا۔ یس پرنسس، دوسری طرف سے فون سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ پولینڈ سفارت خانے میں سفیر صاحب سے فوری بات کراؤ، پرنسس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور رابرٹ اندر داخل ہوا۔ اوہ، کیا ہوا؟ تم پریشان نظر آ رہی ہو، خیریت؟ رابرٹ نے چونک کر کہا تو پرنسس نے اسے سر جیمسن کی کال کی تفصیل بتا دی۔ اوہ، سر جیمسن جیسے آدمی نے غلط بات نہیں کی ہوگی، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے، رابرٹ نے بھی پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تم جا کر وہ مجسمہ لے آؤ، جلدی کرو، اسے پیک کر کے لے آنا، اور اس کے ساتھ ہی میرا ضروری سامان کار میں رکھواؤ، جلدی کرو، پرنسس نے کہا تو رابرٹ سر ہلاتا ہوا تیزی سے مڑا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو پرنسس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ یس، پرنسس نے تیز لہجے میں کہا۔ پرنسس، سفیر صاحب سے بات کیجیے، سیکرٹری نے مؤدبانہ آواز میں کہا۔ ہیلو، پرنسس اسپیکنگ، پرنسس نے تیز لہجے میں کہا۔ یس پرنسس، حکم فرمائیے، سفیر کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ سر جیمسن نے آپ سے طیارہ چارٹر کرانے کے بارے میں کیا کہا ہوگا، پرنسس نے کہا۔ یس پرنسس، میں نے ان کے حکم پر فوری طور پر انتظامات کیے ہیں، طیارہ چارٹر ہو چکا ہے، کاغذات بھی مکمل ہو چکے ہیں، آپ ایئرپورٹ پہنچ جائیے، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، سفیر صاحب نے کہا۔ ٹھیک ہے، کرانے کے بارے میں کیا کہا ہوگا، پرنسس نے کہا۔ یس پرنسس، میں نے ان کے حکم پر فوری طور پر انتظامات کیے ہیں، طیارہ چارٹر ہو چکا ہے، کاغذات بھی مکمل ہو چکے ہیں، آپ ایئرپورٹ پہنچ جائیے، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، سفیر صاحب نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں، پرنسس نے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ عمران صاحب، آپ نے پرنسس کے خلاف ثبوت فراہم کرنے میں تو بہت محنت کی، لیکن اب آپ نے اچانک اسے ڈھیل دے دی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، بلیک زیرو نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ عمران اس وقت دانش منزل کے آپریشن روم میں اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ سر سلطان سے بات کرنے سے پہلے میں واقعی پرنسس کو ڈیڈی کے ہاتھوں گرفتار کرانا چاہتا تھا، لیکن سر سلطان نے جس طرح پاک ایشیا کے مفادات کے خطرے کی بات کی ہے، اس سے معاملات بدل گئے ہیں۔ ویسے بھی یہ سیکرٹ سروس کا کیس ہی نہیں ہے، اور اصل ملزم ڈیوک بھی گرفتار ہو چکا، اور ابھی تمہارے سامنے ٹائیگر نے ٹرانسمیٹر پر کال کرتے ہوئے اطلاع دی ہے کہ انٹیلیجنس نے جنرل مینیجر راشد اور اس کے باڈی گارڈ مارٹن کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ عمران نے جواب دیا، لیکن پرنسس تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہے، وہ اصلی مجسمہ بھی ساتھ لے جا رہی ہے، بلیک زیرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تو پرنس کاچان اور اس کے سیکرٹری نے پرنسس کے ہاں دعوت کھانی ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ پرنس کاچان کو دعوت دی جائے اور پھر دعوت نہ کھلائی جائے،
عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ آپ کا مطلب ہے کہ اب پرنس کا چاند پولینڈ جا کر دعوت کھائے گا اور وہاں سے اصل مجسمہ واپس لائے گا؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اگر پرنس کا چاند کے پاس پولینڈ جانے کا خرچہ ہوتا تو وہ یہاں دعوتیں کھاتا پھرتا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو پھر ابھی جوزف کو کال کر کے یہی بتایا ہے کہ سر جیمسن کی کال کے بعد پرنسس نے پولینڈ کے سفیر کو کال کیا ہے اور سفیر صاحب طیارہ چارٹر کرا چکے ہیں اور پرنسس اپنے ساتھی رابرٹ کے ساتھ ایئرپورٹ روانہ بھی ہو چکی ہے، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ کام تو ڈیڈی کا ہے کہ وہ پرنسس کو روکیں اور اس سے اصلی مجسمہ حاصل کریں، ہمارا کام تو دعوت کھانا ہے، وہ ہم بہرحال کھا لیں گے، عمران نے گول مول سا جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی خاص منصوبہ موجود ہے اور آپ ابھی اس کو اوپن نہیں کرنا چاہتے، بلیک زیرو نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ منصوبہ سازی تو ہر ذہن کا مستقل کام ہوتا ہے، تمہارے ذہن میں بھی لاکھوں منصوبے بنتے رہتے ہوں گے، اصل بات تو کسی منصوبے کو روبہ عمل کرنے کے ہوتے ہیں، عمران نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، میز پر رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز نکلنے لگی۔ عمران نے ٹرانسمیٹر پر اپنی ذاتی فریکوینسی ایڈجسٹ کی ہوئی تھی اور اس سے پہلے بھی ٹائیگر کی کال اسی فریکوینسی پر آئی تھی اور عمران ٹرانسمیٹر کال سے سمجھ گیا تھا کہ کال ٹائیگر کی طرف سے ہوگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، ٹائیگر کالنگ، اوور، ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں، اوور، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ باس، طیارہ کافرستان کے لیے چارٹر کرایا گیا ہے، ایئرپورٹ پر پولینڈ کے سفیر بذات خود موجود ہیں اور پرنسس وانا بھی پہنچنے والی ہیں، اب کیا حکم ہے؟ اوور، ٹائیگر نے کہا۔ جب طیارہ پرواز کر جائے تو مجھے اسی فریکوینسی پر یہ فوری اطلاع دینا، طیارے کا نمبر اور دیگر اطلاعات اور تفصیلات کیا ہیں؟ اوور، عمران نے پوچھا تو ٹائیگر نے نمبر اور تفصیلات بتا دی اور عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کیا اور پھر ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا لیا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے ناٹران کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ پاکیشیا سے چارٹر طیارہ کافرستان پہنچے گا، اس کا نمبر اور تفصیلات نوٹ کر لو، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹائیگر کا بتایا ہوا نمبر اور تفصیلات دوہرا دی۔ یس سر، ناٹران نے کہا۔ اس طیارے میں پولینڈ کے شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی پرنسس وانا پاکیشیا سے کافرستان غیر سرکاری طور پر پہنچ رہی ہیں، تم نے اس کی مکمل نگرانی کرانی ہے کہ وہ کہاں ٹھہرتی ہے۔ اس کے پاس ایک پیکٹ ہے جس میں ایک قدیم مجسمہ ہے، یہ مجسمہ تم نے اس طرح حاصل کرنا ہے کہ پرنسس کو یہ معلوم ہی نہ ہو سکے کہ مجسمہ کون لے گیا، اور جیسے ہی وہ کافرستان پہنچے تم نے فوری اطلاع دینی ہے مجھے، عمران نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی سر، ناٹران نے جواب دیا اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ آپ نے مجسمہ حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، اسے یہاں پہنچانے کے بارے میں ہدایت نہیں دی، کیا آپ خود وہاں جانا چاہتے ہیں؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ظاہر ہے اب پرنس کا چاند اتنا بھی غریب نہیں ہے کہ دعوت کھانے کافرستان بھی نہ جا سکے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن پرنسس کو گرفتار نہ کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جانتے بوجھتے قاتلہ کو چھوڑ دیا ہے، تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بلیک زیرو نے کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکیشیا کے مجموعی مفادات ہیں، اصل قاتل ڈیوک گرفتار ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر پرنسس کو گرفتار بھی کر لیا جائے تب بھی اسے کوئی عدالت سزا نہیں دے سکتی، کیونکہ پرنسس کے خلاف اصل شہادت صرف ڈیوک کا بیان ہوگا اور ڈیوک یقیناً یا تو ہلاک کر دیا جائے گا یا عدالت میں جا کر اپنے بیان سے مکر جائے گا۔ اس طرح گرفتاری سے فائدہ کوئی نہ ہوگا سوائے ملک کے مجموعی مفادات کو نقصان پہنچنے کے، عمران نے جواب دیا۔ لیکن یہ بات تو آپ کے ڈیڈی بھی سمجھ سکتے ہیں، پھر وہ اس کی گرفتاری کیوں چاہتے ہیں؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ڈیڈی اصولوں کو دیکھتے ہیں اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، انہوں نے بہرحال ڈیوک کے بیان پر اسے عدالت میں پیش کر دینا تھا، اس لیے میں نے جان بوجھ کر پرنسس کو فرار ہونے کا موقع دیا ہے۔ باقی رہا مجسمہ تو وہ بہرحال پاکیشیا کی ملکیت ہے، اس لیے وہ اس سے حاصل کرنا ضروری ہے، عمران نے جواب دیا۔ اگر مقصد مجسمہ حاصل کرنا تھا تو وہ یہاں بھی حاصل کیا جا سکتا تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ پھر یہ مجسمہ ڈیڈی کی تحویل میں پہنچ جاتا اور مال مسروقہ بن جاتا اور پرنسس یا اس کے آدمی خاموشی سے اسے دوبارہ چوری کر کے پولینڈ پہنچا دیتے، عمران نے کہا۔ اوہ تو یہ بات ہے، آپ یہ مجسمہ خود حاصل کرنا چاہتے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ میں نے اس مجسمے کا اچار ڈالنا ہے، البتہ ہو سکتا ہے کہ پرنس کا چاند اس مجسمے کے ذریعے خزانہ حاصل کرنے کا خواہش مند ہو، لیکن اس کے لیے وناتھا دیوی کا مجسمہ بھی ضروری ہے،
جو پرنسس کے پاس ہے وہ بھی پاکیزہ کی ہی ملکیت ہے اور پرنسس نے اسے غیر قانونی طور پر حاصل کر رکھا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ٹائیگر کالنگ، اوور۔ ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں، اوور۔ عمران نے کہا۔ باس طیارہ روانہ ہو چکا ہے، پرنسس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی رابرٹ اور 2 باڈی گارڈ طیارے میں سوار ہوئے ہیں، اوور۔ ٹائیگر نے کہا۔ سامان کی کیا پوزیشن تھی، اوور؟ عمران نے پوچھا۔ ایک پیکٹ رابرٹ نے اٹھایا ہوا تھا جبکہ باقی سامان بیگز کی صورت میں تھا جن کی تعداد 8 تھی، اوور۔ ٹائیگر نے جواب دیا۔ اس پیکٹ کو ایئرپورٹ پر چیک کیا گیا ہوگا، اوور۔ عمران نے کہا۔ نو سر، طیارے پر جانے سے پہلے رابرٹ نے یہ پیکٹ سفیر صاحب کو دے دیا اور پھر سفیر صاحب اپنی کار میں اس پیکٹ سمیت اور وہاں یہ پیکٹ پرنسس کے حوالے کر دیا گیا۔ میں نے یہ سب کچھ ٹیلیسکوپ کی مدد سے خود چیک کیا ہے، اوور۔ ٹائیگر نے کہا۔ اوکے، اب تم واپس جا سکتے ہو، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ناٹران بول رہا ہوں، ناٹران کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، ناٹران نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ پرنسس کا طیارہ پاکیزہ سے روانہ ہو چکا ہے ناٹران۔ پرنسس کے ساتھ اس کا ایک آدمی رابرٹ نامی ہے اور 2 باڈی گارڈز ہیں۔ پرنسس کے اس آدمی کے پاس ایک پیکٹ ہے جس میں وہ مجسمہ ہے۔ تم نے یہ پیکٹ حاصل کرنا ہے، چاہے ایئرپورٹ پر کرو یا راستے میں کرو یا وہاں سے کرو جہاں پر پرنسس ٹھہرے، لیکن حاصل کرنا ہے، عمران نے X2 کے لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی سر، ناٹران نے جواب دیا۔ جیسے ہی پیکٹ حاصل کرو تم نے فوری اطلاع دینی ہے، لیکن خیال رکھنا پرنسس یا اس کے ساتھی کسی بھی ساتھی کو جسمانی طور پر کوئی نقصان نہ پہنچے، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی سر، ناٹران نے کہا تو عمران نے بغیر کچھ کہے ریسیور رکھ دیا۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی چینل پر نیا ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر لیں، شکریہ۔ سینٹرل انٹیلیجنس کی 4 جیپیں انتہائی تیز رفتاری سے اس کالونی کی طرف بڑی چلی جا رہی تھیں جس میں پرنسس وانا کی رہائش گاہ تھی۔ سب سے آگے والی جیپ میں ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر سپر فیاض مؤدبانہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ عقبی سیٹ پر سر عبدالرحمان خود موجود تھے، جبکہ پیچھے آنے والی تینوں جیپوں میں انٹیلیجنس کے مسلح افراد موجود تھے۔ سر عبدالرحمان پرنسس وانا کی گرفتاری کے لیے خود اس کی رہائش گاہ پر جا رہے تھے، کیونکہ ڈیوک نے جو بیان دیا تھا اس سے پرنسس کی گرفتاری کی ٹھوس وجہ سامنے آ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی رہائش گاہ سے وہ اصل مجسمہ بھی برآمد ہونا تھا جو بڑے نواب صاحب کے ذخیرے سے چوری ہوا تھا۔ ڈیوک کے بیان اور اصل مجسمے کی برآمدگی کے بعد سر عبدالرحمان کے خیال کے مطابق پرنسس وانا کو عدالت لامحالہ سزا دے دیتی۔ گو سر سلطان نے انہیں اس گرفتاری سے روکنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے سر عبدالرحمان کے لیے وہ پرنسس نہیں صرف ایک مجرم تھی، اور یہ بات تو وہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کسی مجرم کو اس لیے گرفتار نہ کیا جائے کہ اس کا تعلق کسی بڑے یا اقتدار میں شریک گھرانے سے ہے۔ ان کی ساری زندگی اسی اصول پر عمل کرتے ہوئے گزری تھی اور انہوں نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی تھی کہ مجرم کا تعلق کس گھرانے سے ہے یا نہیں۔ جیپیں مسلسل سفر کرتے ہوئے آخرکار اس کالونی میں داخل ہوئیں اور پھر ایک بہت بڑے اور انتہائی شاندار کوٹھی کے جہازی سائز کے گیٹ کے سامنے پہنچ کر ڈرائیور نے جیپ روک دی۔ پوری کوٹھی کو گھیر لیا جائے، سر عبدالرحمان نے سپر فیاض سے کہا تو سپر فیاض سر ہلاتا ہوا جیپ سے نیچے اترا اور اس نے عقبی جیپوں میں سے اترنے والے مسلح افراد کو کوٹھی کو گھیر لینے کا حکم دے دیا۔ جیپوں سے اترنے والے مسلح افراد تیزی سے کوٹھی کے گرد پھیلتے چلے گئے، جبکہ سر عبدالرحمان کے حکم پر فیاض نے آگے بڑھ کر ستون پر لگا ہوا کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد سائڈ پھاٹک کھلا اور ایک مقامی نوجوان باہر آ گیا، لیکن اپنے سامنے یونیفارم میں موجود سپر فیاض اور پیچھے کھڑی انٹیلیجنس کی مخصوص جیپوں کو دیکھ کر وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر یکلخت پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ پرنسس کو اطلاع دو کہ سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل ان سے ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کے لیے آئے ہیں، سپر فیاض نے تیز لہجے میں کہا۔ پرنسس تو چلی گئی ہیں سر، نوجوان نے کہا تو سپر فیاض بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو، کہاں چلی گئی ہیں؟ سپر فیاض نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جناب ایئرپورٹ گئی ہیں۔ انہوں نے اچانک پروگرام بنایا اور پھر اپنے ساتھی رابرٹ اور 2 باڈی گارڈز کو ساتھ سامان لے کر وہ چلی گئی ہیں، نوجوان نے کہا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے سپرنٹینڈنٹ فیاض؟ سر عبدالرحمان نے جیپ سے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ سر یہ کہہ رہا ہے کہ پرنسس چلی گئی ہیں، سپر فیاض نے مڑ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کہاں گئی ہیں؟ سر عبدالرحمان نے آگے بڑھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ سر وہ ایئرپورٹ گئی ہیں،
ہمیں تو یہی بتا کر گئی ہیں۔ نوجوان نے سر عبد الرحمان کی باروب شخصیت سے متاثر ہوتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کب گئی ہیں؟ سر عبد الرحمان نے پوچھا۔ جی تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، نوجوان نے جواب دیا۔ اور اگر وہ اندر موجود ہوئی تو؟ سر عبد الرحمان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سر مجھے آپ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے جناب، میں تو ایک چھوٹا سا ملازم ہوں، یہاں کی ایک کمپنی نے ہمیں یہاں ملازمت کے لیے بھیجوایا، اندر دوسرے ملازم بھی ہیں، آپ بے شک ان سے دریافت کر لیں یا چاہے پوری کوٹھی کی تلاشی لے لیں، نوجوان نے جواب دیا۔ اور سر عبد الرحمان اس کے لہجے سے ہی سمجھ گئے کہ وہ نوجوان درست کہہ رہا ہے۔ کیا ان کا پروگرام ملک سے باہر جانے کا تھا یا وہ ایئرپورٹ ہر کسی کو ریسیو کرنے گئی ہیں؟ سر عبد الرحمان نے پوچھا۔ مجھے معلوم نہیں ہے جناب، بس اچانک کار تیار کی گئی، ان کے ساتھی رابرٹ نے ملازمین سے سامان اندر رکھوایا، پھر پرنسس رابرٹ اور ان کے باڈی گارڈ کار میں بیٹھے اور چلے گئے، ہمیں یہی کہا گیا کہ پرنسس ایئرپورٹ جا رہی ہیں اور بس، نوجوان نے جواب دیا۔ سپر فیاض کوٹھی کے گرد پھیلے ہوئے افراد کو بلاؤ، جلدی کرو، ہم نے فوری طور پر ایئرپورٹ پہنچنا ہے، سر عبد الرحمان نے تیز لہجے میں سپر فیاض سے کہا تو سپر فیاض نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پیچھے کھڑی ہوئی جیپوں کی طرف بڑھ گیا۔ جبکہ سر عبد الرحمان جیپ پر سوار ہو گئے، تھوڑی دیر بعد سپر فیاض واپس آیا اور سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور ایئرپورٹ چلو لیکن تیز رفتاری سے، سپر فیاض نے ڈرائیور سے کہا۔ یس سر، ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلایا اور جیپ کو بیک کر کے اس نے موڑنا شروع کر دیا۔ سر میں نے جیپوں کے ڈرائیوروں کو کہہ دیا وہ آدمیوں کو بلا کر ہمارے پیچھے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے، سپر فیاض نے مڑ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا تو سر عبد الرحمان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی جیپ خاصی تیز رفتاری سے ایئرپورٹ کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ایئرپورٹ پہنچ کر ڈرائیور نے جیپ پارکنگ کی طرف لے جانے کی بجائے ایئرپورٹ کے مین گیٹ کے سامنے لے جا کر روکی، چونکہ جیپ پر سینٹرل انٹیلیجنس کا نام لکھا ہوا تھا اور پلیٹ کے ساتھ اسپیشل پلیٹ بھی موجود تھی، اس لیے کسی نے جیپ کو ادھر جانے سے نہ روکا۔ جیسے ہی جیپ رکی، سپر فیاض اور سر عبد الرحمان دونوں نیچے اترے۔ سر عبد الرحمان تیز تیز قدم اٹھاتے ایئرپورٹ کی عمارت میں داخل ہو گئے، سپر فیاض ان کے پیچھے تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایئرپورٹ مینیجر کے کمرے میں موجود تھے۔ ایئرپورٹ مینیجر نے اٹھ کر ان کا دروازے پر استقبال کیا۔ سر آپ نے خود کیوں تکلیف کی، فون پر حکم دے دیا ہوتا، ایئرپورٹ مینیجر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ وہ سرکاری حیثیت کے علاوہ بھی سر عبد الرحمان سے ذاتی طور پر واقف تھے۔ پرنسس وائنا آف پولینڈ یہاں ایئرپورٹ آئی ہوئی ہیں، معلوم کرو کہ وہ اس وقت کہاں ہیں، سر عبد الرحمان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ پرنسس وائنا؟ یس سر، لیکن ان کا طیارہ تو پرواز کر چکا ہے، مینیجر نے اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ پرواز کر چکا ہے؟ کیا مطلب؟ کس طیارے پر گئی ہیں اور کہاں؟ سر عبد الرحمان نے چونک کر پوچھا۔ پولینڈ کے سفارت خانے سے فوری طور پر ایک طیارہ چارٹر کرائے جانے کا کہا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ پرنسس وائنا اس چارٹر طیارے سے کافرستان جانا چاہتی ہیں۔ چنانچہ طیارہ چارٹر کر دیا گیا، پھر سفیر صاحب بذات خود تشریف لائے، اس کے بعد پرنسس بھی اپنے باڈی گارڈز اور سیکرٹری کو ساتھ لے کر تشریف لائیں اور سفیر صاحب انہیں طیارے تک چھوڑنے گئے۔ جب طیارہ پرواز کر گیا تو سفیر صاحب واپس چلے گئے، ابھی 10 منٹ ہوئے ہوں گے جناب انہیں واپس گئے ہوئے، ایئرپورٹ مینیجر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا ان کے کاغذات چیک کیے گئے تھے آپ نے؟ سر عبد الرحمان نے کہا۔ یس سر، ان کے کاغذات درست تھے، ویسے بھی پرنسس صاحبہ کے پاس اسپیشل پاسپورٹ تھا، ایئرپورٹ مینیجر نے جواب دیا۔ ان کا طیارہ کس وقت پہنچے گا کافرستان؟ سر عبد الرحمان نے کہا۔ جناب یہاں سے کافرستان کا فاصلہ ہی کتنا ہے، پھر وہ جیٹ طیارہ ہے، میرا تو خیال ہے کہ اب تک وہ کافرستان پہنچ بھی گیا ہوگا یا زیادہ سے زیادہ چند منٹ بعد پہنچ جائے گا، ایئرپورٹ مینیجر نے جواب دیا۔ اوکے شکریہ، سر عبد الرحمان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ تشریف رکھیں، ابھی تو میں نے آپ کی خدمت بھی نہیں کی، ایئرپورٹ مینیجر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ شکریہ، میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں، خدا حافظ، سر عبد الرحمان نے کہا اور مڑ کر دفتر کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ جب وہ سپر فیاض کے ساتھ ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر پہنچے تو ان کی باقی جیپیں بھی وہاں پہنچ چکی تھیں۔ واپس ہیڈ کوارٹر چلو، سر عبد الرحمان نے کہا اور اپنی جیپ میں سوار ہو گئے، اور تھوڑی دیر بعد ایئرپورٹ سے نکل کر سینٹرل انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر کی طرف ان کی جیپ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ سر پرنسس کو کافرستان سے بھی تو گرفتار کرایا جا سکتا ہے، کافرستان کی انٹیلیجنس کے ذریعے، سپر فیاض نے کہا۔ ہاں میں بات کروں گا، لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ پرنسس اچانک کیوں چلی گئی ہے، کہ اسے باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ ہم اسے گرفتار کرنے آ رہے ہیں، سر عبد الرحمان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے سر، آپ نے گرفتاری کا آرڈر اچانک دیا اور اچانک ہی تیاری ہوئی اور آپ ساتھ ہیں، سپر فیاض نے جواب دیا تو سر عبد الرحمان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر جیسے ہی جیپیں سینٹرل ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوئیں، وہاں موجود افراد
اٹینشن ہو گئے۔ سر عبدالرحمان کی جیپ ان کے آفس کے سامنے جا کر رکی اور سر عبدالرحمان اور فیاض نیچے اترے تو ایک انسپکٹر تیزی سے چلتا ہوا قریب آیا۔ اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں سلوٹ کیا۔ سر عبدالرحمان جو آفس جانے کے لیے قدم بڑھا چکے تھے، انسپکٹر کو اس طرح آتے دیکھ کر رک گئے۔ سپر فیاض بھی حیرت سے انسپکٹر کو دیکھ رہا تھا کیونکہ یہ پروٹوکول کے خلاف تھا۔ ڈائریکٹر جنرل صاحب کو اس طرح آفس سے باہر روکا جائے، اگر کوئی بات تھی تو وہ آفس میں جا کر بھی ہو سکتی تھی۔ کیا بات ہے انسپکٹر عالم، کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ سر عبدالرحمان نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ سر انتہائی خوفناک واردات ہوئی ہے یہاں، انسپکٹر عالم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو سر عبدالرحمان اور سپر فیاض دونوں ہی بیک وقت چونک پڑے۔ واردات؟ کیسی واردات؟ عبدالرحمان نے حیران ہو کر کہا۔ سر 2 غیر ملکی رپورٹر جہاں آئے، انہوں نے انسپکٹر ریاض سے ملنے کا کہا۔ انسپکٹر ریاض صاحب سے فون پر پوچھا گیا تو انہوں نے انہیں اندر بھیجنے کا کہا، چنانچہ انہیں کارڈ دے کر اندر انسپکٹر ریاض صاحب کے پاس پہنچا دیا گیا۔ انسپکٹر ریاض ان دونوں غیر ملکیوں کو لے کر قیدیوں والے کمرے میں گیا، پھر دونوں غیر ملکی قیدیوں والے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھے گئے، جبکہ انسپکٹر ریاض ان کے ساتھ نہیں تھا اور وہ دونوں تیزی سے مین گیٹ کی طرف بڑھے۔ اس پر وہاں موجود گارڈز کو شک پڑا تو انہوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، جس پر ان دونوں نے گارڈ پر فائر کھول دیا۔ 2 گارڈ ہلاک ہو گئے، جبکہ جوابی فائرنگ میں وہ دونوں غیر ملکی بھی ہلاک ہو گئے۔ قیدیوں والے کمرے میں چیکنگ کی گئی تو انسپکٹر ریاض اور کمرے میں موجود 4 قیدی بھی ہلاک ہو چکے تھے، انہیں گولیاں ماری گئی تھیں۔ سائلنسر لگا اسلحہ استعمال کیا گیا تھا کیونکہ ان دونوں غیر ملکیوں کی تلاشی سے سائلنسر لگے مشین پسٹل بھی ملے ہیں۔ انسپکٹر عالم نے تیز لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے ڈیوک ہوٹل 5 اسٹار کا جنرل مینیجر راشد اور اس کا باڈی گارڈ تینوں ہلاک ہو چکے ہیں؟ وہی تھے قیدیوں والے کمرے میں؟ سر عبدالرحمان نے سرد لہجے میں پوچھا۔ یس سر، ان کے ساتھ ایک قیدی بھی تھا، منشیات کی سمگلنگ کے سلسلے میں ملوث تھا، وہ بھی ہلاک ہو گیا ہے، انسپکٹر عالم نے جواب دیا۔ سپر فیاض، جا کر چیک کرو یہ غیر ملکی کون ہے، ان کا تعلق کس ملک سے ہے، اور باقی انتظامات بھی کرو، سر عبدالرحمان نے تیز لہجے میں سپر فیاض سے کہا، اور پھر قدم بڑھاتے ہوئے وہ اپنے آفس میں داخل ہو گئے۔ ان کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے اور چہرے پر پتھریلی سنجیدگی نمایاں تھی۔ میز کے پیچھے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہی انہوں نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے پی اے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان سے بات کراؤ، سر عبدالرحمان نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سر عبدالرحمان نے سخت لہجے میں کہا۔ سیکرٹری وزارت خارجہ جناب سر سلطان سے بات کیجیے سر، دوسری طرف سے پی اے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو، میں عبدالرحمان بول رہا ہوں، سر عبدالرحمان نے خشک لہجے میں کہا۔ سلطان بول رہا ہوں، کیسے فون کیا؟ خیریت؟ دوسری طرف سے سر سلطان نے قدرے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ مجھے آپ سے یہ امید نہ تھی سر سلطان کہ آپ اس طرح کسی مجرم کو ملک سے فرار ہونے میں مدد دیں گے، سر عبدالرحمان نے پہلے سے بھی زیادہ خشک لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کس مجرم کی بات کر رہے ہیں؟ سر سلطان کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی، لیکن اس بار ان کے لہجے میں بے تکلفی کا عنصر غائب ہو گیا تھا۔ پرنسس وائنا کی، میں اسے گرفتار کرنے جب اس کی رہائشگاہ پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے ایئرپورٹ گئی ہے۔ وہاں سے پتہ چلا کہ وہ ہنگامی طور پر ایک چارٹرڈ طیارے سے کافرستان چلی گئی ہے اور پولینڈ کے سفیر نے یہ سارا انتظام کیا اور وہ خود ایئرپورٹ پر موجود تھے، جبکہ اسے کسی صورت بھی اس بات کا علم نہیں ہو سکتا تھا کہ اسے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اس کا اس طرح فرار ہو جانے کا مطلب ہے کہ آپ نے اسے یا اس ملک کے سفیر کو اطلاع دی ہے، کیونکہ آپ نے مجھے اس کی گرفتاری سے روکنے کی کوشش کی تھی، سر عبدالرحمان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مجھے انتہائی افسوس ہے سر عبدالرحمان کہ آپ نے اس طرح براہ راست مجھ پر ایسا بھیانک الزام لگایا ہے، حالانکہ آپ مجھے ذاتی طور پر بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں گرفتاری سے روکنے کی کوشش کی تھی، سر عبدالرحمان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مجھے انتہائی افسوس ہے سر عبدالرحمان کہ آپ نے اس طرح براہ راست مجھ پر ایسا بھیانک الزام لگایا ہے، حالانکہ آپ مجھے ذاتی طور پر بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے کبھی ایسا گھٹیا کام نہیں کیا۔ آپ کو میں نے وجوہات بتا کر روکنے کی کوشش ضرور کی تھی، لیکن جب آپ نے میری بات تسلیم نہیں کی تو میں خاموش ہو گیا، کیونکہ جس طرح میں پاکیشا کا ملازم ہوں اسی طرح آپ بھی ہیں۔ میرا فرض تھا کہ آپ کو اپنی بات بتا دیتا، اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں یہ آپ کی اپنی ذمہ داری تھی۔ اگر مجھے آپ کو روکنا ہوتا تو میں یہ بات صدر صاحب کے نوٹس میں لے آتا، ان سے آپ کو آرڈر کراتا یا سیکرٹ سروس کے چیف سے بات کرتا۔ مجھے اس کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے صرف پاکیشا کے مفادات سے دلچسپی ہوتی ہے، کسی پرنسس وغیرہ سے مجھے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ سر سلطان نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری سلطان، ریئلی سوری،
दरअसल पै दर पै वाक़यात ऐसे हुए हैं कि मेरा दिमाग घूम गया है। वो प्रिंसेस अचानक मुल्क से फरार हो गई है। उसके साथ ही यहाँ मेरे हेडक्वार्टर में पोलैंड के एजेंटों ने दाखिल होकर उन मुजरिमों को भी हलाक कर दिया है जिनके बयानात पर मैं उसे गिरफ्तार करना चाहता था। वो दोनों गैर मुल्की भी हलाक हो चुके हैं। इस तरह एक लिहाज से सारा केस ही ख़त्म हो गया है। अब जबकि वो बयानात देने वाले ही जिंदा नहीं हैं, तो अब उनके बयानात को अदालत में साबित ही नहीं किया जा सकता। इसलिए अब तो बड़े नवाब साहब और उनके मुलाजमीन वाला केस दाखिले दफ्तर करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, सर अब्दुर्रहमान ने माजरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारी यही अजमत है सर अब्दुर्रहमान कि गलती का एहसास होते ही तुम बरमला और फौरन उसे तस्लीम कर लेते हो। वैसे मुझे भी ये सारी बातें सुनकर हैरत हो रही है। तुमने ये कैसे कह दिया कि वो पोलैंड के एजेंट थे? क्या इसका कोई सबूत मिल गया है? सर सुल्तान ने भी एक बार फिर बेतकल्लुफाना लहजे में कहा। अभी तो इंक्वायरी होनी है, अलबत्ता मेरा अंदाजा है, सर अब्दुर्रहमान ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि कार्रवाई पोलैंड के सेक्रेटरी वजारत खारजा सर जैमसन के हुक्म पर हुई है, क्योंकि प्रिंसेस के बारे में या तुम्हें मालूम था या सीक्रेट सर्विस के चीफ X2 को और सर जैमसन को। अब जाहिर है मैं और X2 तो प्रिंसेस को ना फरार कर सकते हैं और ना इस तरह सबूत खत्म करने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। ये यकीनन सर जैमसन की कार्रवाई है। उन्हें एहसास हो गया होगा कि पाक एशिया में प्रिंसेस की गिरफ्तारी यकीनी है, इसलिए उन्होंने अपने सफीर से कहकर फरार कराया होगा, सर सुल्तान ने कहा। तो सर अब्दुर्रहमान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। तुम्हारी बात दुरुस्त है, अब बात वाजे हो गई है। बहरहाल इंक्वायरी होगी और अगर सर जैमसन ने वाकई ये काम किया है तो उसे भी भुगतना होगा। खुदा हाफिज, सर अब्दुर्रहमान ने कहा और रिसीवर रखकर उन्होंने एक तवील सांस लिया और फिर मेज़ की दराज खोलकर उसमें मौजूद एक फाइल निकाली और उसे मेज़ पर रखकर उसे खोला और उसके मुताले में मसरूफ़ हो गए। अब उनका चेहरा नॉर्मल हो चुका था। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को प्रेस कर लें। शुक्रिया। प्रिंसेस वाइना रॉबर्ट और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ काफरिस्तान के सबसे बड़े होटल रॉयल होटल के डाइनिंग हॉल में बैठी खाना खाने में मसरूफ थी। उसके साथ रॉबर्ट था, जबकि दोनों बॉडीगार्ड उसकी कुर्सी के पीछे खामोश खड़े थे। उसी लम्हे वेटर हाथ में कार्डलेस फोन पीस उठाए तेजी से मेज के करीब आया। प्रिंसेस, आपकी कॉल है पोलैंड से, वेटर ने करीब आकर इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। ओह अच्छा, प्रिंसेस ने चौंक कर कहा और फिर वेटर का हाथ से फोन पीस ले लिया। वेटर ने मुअद्दबाना अंदाज में सर झुकाया और फिर मुड़कर वापस चला गया। प्रिंसेस ने फोन पीस का बटन ऑन किया और उसे कान से लगा लिया। यस, प्रिंसेस वाना स्पीकिंग, प्रिंसेस ने कहा। सर जैमसन बात करना चाहते हैं हूँ, दूसरी तरफ से इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। कराओ बात, प्रिंसेस ने कहा। हेलो, जैमसन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद सर जैमसन की बावकार सी आवाज़ सुनाई दी। यस अंकल, मैं वाइना बोल रही हूँ, प्रिंसेस ने कहा। तुम गिरफ्तारी से बाल बाल बची हो प्रिंसेस वाइना। सेंट्रल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल अपने अमले के साथ तुम्हारी रिहाइशगाह पर तुम्हें गिरफ्तार करने गया, फिर वो तुम्हारे पीछे एयरपोर्ट पे गया, लेकिन तुम उस वक्त तक काफरिस्तान पहुंच चुकी थी। बहरहाल अब तुम हर लिहाज से महफूज हो चुकी हो, क्योंकि मैंने फौरी और हंगामी इक़दाम करते हुए सेंट्रल इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर में मौजूद उन तमाम गवाहों का भी खात्मा करा दिया है जिनके बयानात की वजह से तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा था। मैंने यही बात तुम्हें बताने के लिए कॉल की है, सर जैमसन ने कहा। गवाहों को? किन गवाहों की बात कर रहे हैं आप? प्रिंसेस वाइना ने कहा। तुम्हारा कोई खास आदमी था डेविक, उसके साथ था होटल 5 स्टार का जनरल मैनेजर राशिद और उसका बॉडीगार्ड मार्टिन। ये लोग वहां मौजूद थे और उनके बयानात की वजह से तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा था, सर जैमसन ने कहा। ओह, तो डेविक हलाक हो चुका है, प्रिंसेस ने चौंक कर कहा। हाँ, उसकी हलाकत तो इंतहाई ज़रूरी थी, वरना तो तुम किसी तरह भी इतने अफराद के कत्ल के इल्ज़ाम से बच नहीं सकती थी, सर जैमसन ने कहा। लेकिन अंकल, मैंने तो उन लोगों को हलाक नहीं किया, फिर उनकी हलाकत का इल्ज़ाम मुझ पर कैसे आ सकता है, प्रिंसेस ने कहा। पाक एशिया के कानून के मुताबिक हलाक करने की साजिश करने वाला या हलाकत का हुक्म देने वाला सभी एक जैसे मुल्ज़िम होते हैं, सर जैमसन ने जवाब दिया। ओह, फिर तो वाकई वो मुझे गिरफ्तार कर लेते। बहरहाल मैं आपकी मशकूर हूँ अंकल कि आपने बर वक्त तमाम कार्रवाइयाँ की हैं, प्रिंसेस वाइना ने कहा। मुझे यकीन है कि तुमने ये सारी कार्रवाई नवातरात के सिलसिले में ही की होगी, सर जैमसन ने कहा। यस अंकल, उस बड़े नवाब साहब के पास एक ऐसा मुजस्समा था जो मैं हर सूरत में हासिल करना चाहती थी, लेकिन वो उसे किसी सूरत भी फरोख्त नहीं कर रहा था, प्रिंसेस ने जवाब दिया। फिर वो मुजस्समा अब तुम्हें मिल चुका है या नहीं, सर जैमसन ने अचौंक कर पूछा। यस अंकल, वो मेरे पास है, प्रिंसेस ने जवाब दिया।
اوکے، پھر تمہارا مشن مکمل ہو گیا، گڈ لک اینڈ گڈ بائی، سر جیمسن نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ پھر پرنسس نے فون آف کر کے ایک طرف میز پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا ہوا ہے پرنسس؟ سامنے بیٹھے رابرٹ نے کہا تو پرنسس ہنس پڑی۔ انکل، سر جیمسن واقعی انتہائی ہوشیار اور جہاں دیدہ آدمی ہیں۔ ان کا فون تھا۔ ہماری کوٹھی سے روانگی کے بعد سینٹرل انٹیلیجنس وہاں مجھے گرفتار کرنے پہنچی تھی، لیکن انکل سر جیمسن کی وجہ سے ہم وہاں سے پہلے ہی نکل چکے تھے۔ پھر وہ ایئرپورٹ پہنچے لیکن انہیں مایوس واپس جانا پڑا، پرنسس نے کہا۔ لیکن وہ آپ کو کس بنیاد پر گرفتار کرتے؟ رابرٹ نے کہا۔ انہوں نے ڈیوک کو گرفتار کر لیا تھا اور اس مارٹن کو بھی جو مجسمہ لے کر آیا تھا۔ یہ مارٹن ہوٹل 5 اسٹار کے جنرل مینیجر راشد کا باڈی گارڈ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈیوک نے جس آدمی کا ذکر کیا تھا وہ یہی جنرل مینیجر تھا۔ ان سب کے بیانات کے مطابق مجھ پر الزام آتا تھا، لیکن ہم انکل سر جیمسن کی وجہ سے وہاں سے نکل آنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن انکل سر جیمسن نے صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے وہ جڑ ہی کاٹ دی جس سے مجھ پر الزام آتا تھا۔ ان کے آدمیوں نے سینٹرل انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹر پر ریڈ کر کے ڈیوک، جنرل مینیجر اور مارٹن تینوں کو ہلاک کر دیا۔ اس طرح سارا معاملہ مکمل طور پر واش آؤٹ ہو گیا اور اب میں آزاد ہوں اور اصلی مجسمہ بھی میرے پاس ہے اور اس کے ساتھ پرنس کاچان کی رسید بھی ہے جو ظاہر ہے قانونی ہے۔ اس طرح اب میں اس مجسمے کی قانونی مالک ہوں، پرنسس نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ ویل ڈن، واق نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور پرنسس نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ آؤ اب اس خوشی میں شراب اپنے کمرے میں پیتے ہیں، پرنسس نے کہا تو رابرٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں اٹھ کر ڈائننگ ہال کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لفٹ کے ذریعے 7ویں منزل پر اپنے کمرے میں پہنچ گئے۔ تم شراب کا آرڈر دو، میں اب اس مجسمے کو پیکٹ سے نکال لوں۔ اب اسے پیکٹ میں بند کر کے چھپا کر رکھنے کی ضرورت نہیں رہی، پرنسس نے رابرٹ سے کہا اور کمرے میں موجود سیف کی طرف بڑھ گئی جو ہوٹل انتظامیہ کی طرف سے دیوار میں نصب کیا گیا تھا تاکہ مسافر اپنی انتہائی قیمتی چیزیں اس میں رکھ سکیں۔ پرنسس نے مجسمے کا پیکٹ اس سیف میں ہی رکھا ہوا تھا۔ یہ سیف نمبروں والا تھا اور اس سیف کا نمبر کمرہ نمبر کو ڈبل کرتے ہوئے اس میں 7 کا نمبر شامل کرنے سے بنتا تھا۔ پرنسس نے نمبر ملانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ وہ بے اختیار چونک پڑی کیونکہ اسے محسوس ہوا تھا کہ سیف کھلا ہوا ہے۔ اس نے جلدی سے ہینڈل کو پکڑ کر جھٹکا دیا تو سیف کھل گیا اور اس کے ساتھ ہی پرنسس کے منہ سے بے اختیار ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ کیا ہوا؟ رابرٹ نے جو روم سروس کو شراب کا آرڈر دے کر ریسیور رکھ رہا تھا چونک کر پوچھا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ مجسمے والا پیکٹ غائب ہے، سیف کھلا ہوا ہے، پرنسس نے وحشت زدہ لہجے میں کہا تو رابرٹ تیزی سے سیف کے قریب پہنچا۔ اوہ، واقعی سیف تو خالی ہے، یہ کیسے ہوا؟ کس نے سیف کھولا ہے؟ کمرے کی چابی تو ہمارے پاس تھی اور یہاں رائل ہوٹل میں تو ماسٹر کی بھی نہیں ہوتی کہ یہ سمجھا جائے کہ کسی نے ماسٹر کی مدد سے کمرہ کھول لیا ہوگا، رابرٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ کس نے کیا ہوگا؟ کون چوری کر سکتا ہے؟ یہ ہوا کیا؟ پرنسس نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا تو رابرٹ تیزی سے مڑا اور اس نے جا کر فون اٹھایا اور تیزی سے روم سروس کے نمبر دوبارہ پریس کر دیے۔ روم سروس، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ مینیجر کا کیا نمبر ہے؟ رابرٹ نے تیز لہجے میں کہا۔ آپ ایکسچینج آپریٹر سے کہہ دیں جناب، وہ آپ کی مطلوبہ آدمی سے بات کرا دے گا۔ ایکسچینج آپریٹر کے لیے فون سیٹ کے نیچے بٹن موجود ہے جناب، اسے پریس کر دیں، دوسری طرف سے کہا گیا تو رابرٹ نے کریڈل دبایا اور پھر فون سیٹ کے نیچے موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس، ہوٹل ایکسچینج آپریٹر جناب، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ مینیجر سے بات کراؤ، میں روم نمبر 101 7 سٹوری سے بول رہا ہوں، رابرٹ نے تیز لہجے میں کہا۔ اس دوران پرنسس واپس آ کر کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، ہونٹ بھینچے ہوئے تھے اور فراخ پیشانی پر شکنیں ابھر آئی تھیں۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو مینیجر جیکب بول رہا ہوں جناب، چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ میں پرنسس وانا آف پولینڈ کا سیکرٹری بول رہا ہوں، پرنسس کے کمرے سے، آپ فوراً یہاں آئیں۔ ہم ڈائننگ ہال میں گئے ہوئے تھے کہ ہماری عدم موجودگی میں کمرے کا سیف کھول کر پرنسس کا انتہائی قیمتی اور نایاب مجسمہ چوری کر لیا گیا ہے، جلدی آئیں، رابرٹ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اوہ اچھا سر، میں ابھی آ رہا ہوں سر، دوسری طرف سے وحشت بھرے لہجے میں کہا گیا اور رابرٹ نے ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہاں تو ہمیں آئے ہوئے ابھی 2 گھنٹے بھی نہیں گزرے، پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ رابرٹ نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا۔ یہ تو سارا کیا کرایا ہی ختم ہو گیا رابرٹ، پرنسس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔
اور رابرٹ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ یس کم ان، رابرٹ نے اونچی مگر درشت آواز میں کہا تو دروازہ کھلا اور دو آدمی اندر داخل ہوئے۔ میرا نام جیکب ہے جناب، اور میں مینیجر ہوں۔ یہ مادھو رام ہے، ہوٹل کے چیف سیکیورٹی آفیسر۔ آگے والے نے اپنا تعارف کرایا۔ یہ دیکھو، سیف کھلا ہوا ہے اور اس میں موجود پیکٹ غائب ہے جس میں انتہائی قیمتی نادر و نایاب مجسمہ تھا، رابرٹ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ جب ڈائننگ ہال میں تشریف لے گئے تھے تو کمرہ تو آپ نے بند کیا ہوگا، سیکیورٹی آفیسر نے کہا۔ ہاں ہم نے بند کیا تھا اور سیف بھی بند کیا تھا۔ واپس آنے پر وہ دروازہ تو ویسے ہی لاکڈ تھا لیکن سیف کھلا ہوا تھا، رابرٹ نے جواب دیا۔ پرنسس خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن جناب جب کمرہ بند تھا تو پھر یہ سیف تو خصوصی ساخت کا ہے، اس لیے سوائے مخصوص نمبروں کے نہ کھولا جا سکتا ہے نہ توڑا جا سکتا ہے، مینیجر نے کہا۔ جو کچھ بھی ہے تمہارے سامنے ہے، بس ہمیں وہ پیکٹ چاہیے، ہر قیمت پر اور ہر صورت میں۔ وہ اس قدر قیمتی ہے کہ تمہارا پورا ہوٹل بھی فروخت کر دیا جائے تب بھی اس کی قیمت پوری نہیں ہو سکتی، رابرٹ نے تلخ لہجے میں کہا۔ میں سمجھتا ہوں سر، پرنسس کی ملکیت میں کوئی عام چیز تو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن یہ اب پولیس کیس ہے جناب، ہم پولیس کو اطلاع دے دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ پولیس مجرموں کو گرفتار کر کے ان سے مجسمہ برآمد کر لے گی۔ ویسے جناب وہ انشور تو ہوگا، ہم اس کے انشورنس کی رقم ادا کر دیں گے، مینیجر نے کہا۔ نہیں، وہ انشورڈ نہیں تھا اور قیمت ہمیں نہیں چاہیے، اور نہ تم یا تمہارے مالکان بھر سکتے ہیں، ہمیں وہ مجسمہ چاہیے بس، اس بار پرنسس نے جواب دیا۔ پرنسس آپ بے فکر رہیں، یہاں کی پولیس بہت ہوشیار ہے، وہ یقیناً مجسمہ برآمد کر لے گی، مینیجر نے کہا اور فون کی طرف بڑھ گیا۔ پرنسس نے ایک بار پھر ہونٹ بھینچ لیے۔ ظاہر ہے وہ اس کے علاوہ اب اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ ویسے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم سے روح نکال لی ہو اور اب وہ مردہ ہو چکی ہو۔ اسے اپنے ذہن میں بھی خلا سا محسوس ہو رہا تھا۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ وہ اس وقت دانش منزل کے آپریشن روم میں موجود تھا، بلیک زیرو کچن میں چائے بنانے گیا ہوا تھا۔ X2، عمران نے ریسیور اٹھاتے ہی مخصوص لہجے میں کہا۔ سلطان بول رہا ہوں، عمران یہاں موجود ہے؟ دوسری طرف سے سلطان کی آواز سنائی دی۔ سلطان بولا نہیں کرتے، حکم صادر فرمایا کرتے ہیں جناب، عمران نے اس بار اصل لہجے میں جواب دیا۔ وہ حکم کرنے والے سلطان تو اپنے مقبروں میں سو رہے ہیں، آج کل کے سلطان اگر بول بھی لیں تو غنیمت ہے۔ ویسے تمہارے ڈیڈی کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ برا ہوا ہے؟ وہ بھی ڈیڈی کے ساتھ؟ کیا مطلب؟ عمران نے چونک کر کہا۔ وہ حیرت بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ویسے اس کی حیرت مصنوعی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سر عبد الرحمن پرنسس کو گرفتار کرنے گئے تھے، لیکن پرنسس پہلے ہی ملک چھوڑ چکی تھی۔ تمہارے ڈیڈی پرنسس کو گرفتار کرنے اس کی کوٹھی پر پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ پرنسس ایئرپورٹ گئی ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو پرنسس چارٹر طیارے کے ذریعے کافرستان روانہ ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور واردات بھی ہو گئی۔ جب وہ واپس اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں دو غیر ملکیوں نے ان تمام قیدیوں کو ہلاک کر دیا ہے جن کی بیانات کی وجہ سے وہ پرنسس کو گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ ہیڈ کوارٹر گارڈ نے ان دونوں غیر ملکیوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ ویسے تمہارے ڈیڈی کا خیال ہے کہ یہ دونوں غیر ملکی جو بظاہر اخباری رپورٹر تھے لازماً پولینڈ کے ایجنٹ ہوں گے۔ تمہارے ڈیڈی کو اس پر جب غصہ آیا تو انہوں نے مجھے فون کر کے مجھ پر براہ راست الزام لگا دیا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، سر سلطان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ آپ پر الزام کیسے لگا دیا ڈیڈی نے؟ آپ کا اس سارے کے سلسلے سے کیا تعلق؟ عمران نے حیرانی سے کہا۔ تمہارے ڈیڈی کا خیال تھا کہ چونکہ میں نے انہیں پرنسس کی گرفتاری سے روکنے کی کوشش کی تھی اس لیے میں نے پرنسس کو فرار کرایا ہے۔ بہرحال جب میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے کھلے دل سے معذرت کر لی۔ ویسے میرا خیال ہے کہ یہ کام سر جیمسن کا ہے، میں نے سر جیمسن سے اس بارے میں بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر پرنسس کو گرفتار کیا گیا تو پولینڈ اور پاکستان کے تعلقات میں پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی، اس لیے میں نے تمہارے ڈیڈی کو اس کی گرفتاری سے منع کیا تھا۔ لیکن جب انہوں نے جواب دیا کہ اگر پرنسس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت انہیں مل گیا تو وہ لازماً اسے گرفتار کریں گے تو میں خاموش ہو گیا۔ ظاہر ہے میں انہیں کیا کہتا، سر سلطان نے کہا۔ آپ نے یہی بات کر کے تو مجھے پیچھے ہٹا دیا، ورنہ تو پرنسس کسی صورت بھی پاکیشیا سے باہر نہ جا سکتی۔ میں نے سوچا کہ انفرادی جرم کی نسبت پاکیشیا کے مجموعی مفادات کو سامنے رکھنا زیادہ بہتر ہے، ورنہ ویسے آپ کا اندازہ درست ہے، سر جیمسن نے ہی یہ کام کیا ہے۔ میرے پاس سر جیمسن اور پرنسس کے درمیان ہونے والی فون پر گفتگو کا ٹیپ موجود ہے۔ میرے آدمی پرنسس کی باقاعدہ نگرانی کر رہے تھے اور ڈیڈی کا یہ اندازہ بھی درست ہے کہ وہ دونوں غیر ملکی یقیناً پولینڈ کے ایجنٹ ہوں گے جو یہاں پاکستان میں کام کرتے ہوں گے۔ اس طرح سر جیمسن نے سارا کیس ہی ختم کر دیا ہے، عمران نے کہا۔
ہاں، لیکن عمران بیٹے، سر جیمسن نے یہ غلط کام کیا ہے۔ مجھے اس پر ذاتی طور پر بے حد افسوس ہوا ہے۔ سر جیمسن کو یہ حاصل نہیں تھا کہ وہ اس طرح سینٹرل انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر پر اپنے ایجنٹوں سے ریڈ کراتا، سر سلطان نے کہا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے کیا چاہنا ہے، میں تو ذاتی افسوس کی بات کر رہا ہوں، سر سلطان نے پریشان لہجے میں کہا۔ اگر آپ حکم دیں تو سر جیمسن کو پولینڈ سے اغوا کرا کر ڈیڈی کے حوالے کر دیا جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او نہیں، ایسا نہیں کرنا، اس طرح تو پولینڈ اور پاکیشیا کے تعلقات بہت بگڑ جائیں گے، سر سلطان نے جلدی سے کہا۔ پھر پرنسس کو کافرستان سے واپس لایا جائے، عمران نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے خلاف اب کیا ثبوت ہوگا؟ تمہارے ڈیڈی کے پاس جو ثبوت تھا وہ بھی ختم ہو گیا، سر سلطان نے کہا۔ ثبوت کی آپ فکر نہ کریں، پرنسس خود اپنے منہ سے اقرار کرے گی، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم اس پر تشدد کرو گے؟ سر سلطان نے چونک کر کہا۔ مجھے تشدد کی کیا ضرورت ہے؟ اسے 1 گھنٹے کے لیے مقامی پولیس کے کسی سپاہی کے حوالے کر دیا جائے گا، 1 گھنٹے بعد پرنسس پاکیشیا میں اب تک ہونے والے تمام قتل تسلیم کر لے گی، عمران نے جواب دیا تو سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ ہاں یہ تو ہے، بہرحال میں نے تمہیں کال اس لیے کیا ہے کہ کہیں تم اپنے ڈیڈی کا ترا بلند کرنے کے لیے سر جیمسن یا پرنسس کے خلاف کوئی ایکشن لینے پر تیار نہ ہو جاؤ، سر سلطان نے کہا۔ وہ اپنے ساتھ بڑے نواب صاحب کے ذخیرے سے چوری ہونے والا ایک نادر و نایاب مجسمہ لے گئی ہے۔ وہ مجسمہ تو بہرحال پاکیشیا کی ملکیت ہے، وہ تو اسے واپس لینا ہی پڑے گا، عمران نے کہا۔ ہاں، اس کی واپسی کوئی جرم نہیں ہے، سر سلطان نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، چلو اتنی اجازت تو مل گئی۔ ویسے اس پرنسس نے یہ سارا ہولناک کھیل اسی مجسمے کے حصول کے لیے کھیلا ہے۔ جب مجسمہ اسے واپس لے لیا گیا تو اس کی بھی وہی حالت ہوگی جو ڈیڈی کی ہوئی ہوگی جب انہیں پرنسس کے فرار ہو جانے اور اس کے آدمیوں کی ہلاکت کی خبر ملی ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، پھر تو وہ لامحالہ اسے واپس حاصل کرنے کے لیے دوبارہ کوشش کرے گی، سر سلطان نے کہا۔ اگر اس نے دوبارہ کوشش کی تو پھر اسے سر جیمسن بھی یہاں سے نہ نکال سکیں گے، عمران نے جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، بہرحال پاکیشیا کے مفادات کا ہر صورت میں خیال رکھنا، باقی تمہاری مرضی، جو جی چاہے کرتے رہو، سر سلطان نے کہا۔ آپ اگر ڈیڈی سے اجازت لے دیں تو پرنسس پاکیشیا میں بہو بن کر بھی آ سکتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اوہ، تو یہ بات ہے، لیکن اب تو تمہارے ڈیڈی کسی صورت نہ مانیں گے کہ پرنسس کو اپنی بہو بنا لے، پہلے کہتے تو شاید بات بن جاتی، سر سلطان نے کہا۔ میں نے اپنی بات نہیں کی جناب، میرے لیے تو اگر ڈیڈی اجازت دے بھی دیں تو اماں بھی نے میری کھوپڑی جوتیاں مار مار کر توڑ دینی ہے۔ میں نے تو یہ کہا ہے کہ وہ پاکیشیا میں بہو بن کر آ سکتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے اپنے لیے بات نہیں کی تو پھر تمہارے ڈیڈی سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے، سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے پرنس آف قاچان کے لیے کہا تھا کیونکہ ڈیڈی ہی پرنس آف قاچان کے سرپرست بھی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پرنس آف قاچان؟ وہ کون ہے؟ سر سلطان کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ آغا سلیمان پاشا کے علاوہ کچن یا قاچان کا پرنس اور کون ہو سکتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سر سلطان بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اچھا تو یہ بات ہے، بہت اچھا لقب ہے پرنس آف قاچان، بہت خوب، ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں تمہارے ڈیڈی سے، سر سلطان نے کہا۔ ارے ابھی نہیں، ابھی وہ غصے میں ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ پرنس آف قاچان پرنس آف قبرستان بن جائے، جب ان کا غصہ اتر جائے گا پھر دیکھا جائے گا، عمران نے کہا تو سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ ٹھیک ہے، جب تم کہو گے میں بات کر لوں گا، خدا حافظ، سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران نے بھی خدا حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ جیسے ہی اس نے ریسیور رکھا ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی، عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ ناٹران بول رہا ہوں جناب، دوسری طرف سے ناٹران کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے، عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ وہ پیکٹ جس میں مجسمہ موجود تھا پرنسس کے کمرے سے حاصل کر لیا گیا ہے جناب، وہ اس وقت میرے پاس موجود ہے، ناٹران نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ تفصیل بتاؤ، کس طرح مجسمہ حاصل کیا گیا اور کب، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ پرنسس رائل ہوٹل کے کمرہ نمبر 101 7ویں منزل پر ٹھہری تھی، اس نے مجسمے والا پیکٹ کمرے میں موجود سیف میں رکھ دیا تھا۔ میرے آدمیوں نے ساتھ والا کمرہ حاصل کر لیا تھا، پرنسس کے باڈی گارڈز کو نچلی منزل پر علیحدہ ٹھہرایا گیا تھا، البتہ پرنسس کے سیکرٹری رابرٹ کے لیے پرنسس کے کمرے سے ملحقہ دوسرا کمرہ بک تھا، کمرہ حاصل کر لیا تھا، پرنسس کے باڈی گارڈز کو نچلی منزل پر علیحدہ ٹھہرایا گیا تھا، البتہ پرنسس کے سیکرٹری رابرٹ کے لیے پرنسس کے کمرے سے ملحقہ دوسرا کمرہ بک تھا،
پھر پرنسس اپنے سیکرٹری کے ساتھ ڈائننگ ہال میں کھانا کھانے گئی تو میرے آدمی کو موقع مل گیا۔ اسپیشل کی کے ذریعے کمرہ کھولا گیا۔ سیف کا نمبر انہیں ہوٹل کے ایک آدمی سے معلوم ہو گیا تھا، چنانچہ انہوں نے سیف کھولا اور ڈبہ وہاں سے نکال لیا۔ کمرہ دوبارہ بند کر دیا گیا اور ڈبے کو ایک اور بیگ میں چھپا کر انہوں نے ہوٹل سے باہر نکالا اور وہ ڈبہ مجھ تک پہنچ گیا۔ ناٹران نے تفصیل بتائی۔ پرنسس کا اس پر کیا رد عمل ہوا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ رد عمل کیا ہونا ہے جناب، زیادہ سے زیادہ پولیس کو اطلاع دے گی، لیکن پولیس کسی صورت بھی اسے ٹریس نہیں کر سکے گی۔ میرے آدمی میک اپ میں تھے اور فرضی کاغذات کی بنا پر انہوں نے کمرہ حاصل کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کمرہ چھوڑ دیا۔ ناٹران نے جواب دیا۔ تم یہ مجسمہ اپنے پاس رکھو عمران، اب اس کیس کو مزید ڈیل کرے گا، وہ تم سے خود ہی بات کر لے گا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس دوران بلیک زیرو چائے کی پیالی عمران کے سامنے رکھ کر دوسری پیالی لیے اپنے کرسی پر جا کر بیٹھ چکا تھا۔ پرنسس کی حالت تو واقعی دیکھنے والی ہوگی، اس کا تو سب کیا کرایہ پر پانی پھر چکا ہوگا، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران نے بھی مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ پھر سامنے رکھی ہوئی پیالی اٹھا کر اس نے منہ سے لگا لی۔ ایک گھونٹ لے کر اس نے پیالی رکھی اور پھر ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، انکوائری پلیز۔ رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی، لہجہ کافرستانی تھا۔ رائل ہوٹل کی ایکسچینج کا نمبر دیں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے ایک نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور پھر ہاتھ اٹھا کر ٹون آ جانے پر اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ رائل ہوٹل، ایک آواز سنائی دی، روم نمبر 101، 7th سٹوری، پرنسس وانا سے بات کرائیں، میں پاکیشا سے پرنس آف قاچان کا سیکرٹری ڈم ڈم بول رہا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس، عمران نے جواب دیا۔ پرنسس سے بات کیجیے جناب، آپریٹر نے کہا۔ ہیلو، پرنسس کی خدمت میں پرنس آف قاچان کا سیکرٹری ڈم ڈم آداب عرض کرتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پرنسس بول رہی ہوں، کیوں فون کیا ہے؟ دوسری طرف سے انتہائی سخت لہجے میں کہا گیا۔ آپ نے پرنس آف قاچان کو کھانے کی دعوت دی تھی، لیکن دعوت سے پہلے ہی آپ پاکیشا سے کافرستان پہنچ گئیں۔ اب پرنس آف قاچان پریشان ہیں کہ وہ دعوت کیسے کھائیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ ہم یہاں رائل ہوٹل میں ہیں؟ پرنسس نے سخت لہجے میں کہا۔ پرنسس وائنا آپ کوئی عام خاتون تو نہیں ہے، رائل ہوٹل کا تو سب کو پتا ہے کہ پرنسس نے اپنی رہائش گاہ کے لیے ان کے ہوٹل کا انتخاب کیا ہے، عمران نے کہا۔ تم ہماری طرف سے پرنس آف قاچان سے معذرت کر لینا، بہرحال ہم جلد ہی پاکیشا دوبارہ آئیں گی، پھر ان کی دعوت بھی ہو جائے گی، پرنسس نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ اگر آپ سملتا کے مجسمے کی تلاش میں پاکیشا آنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سملتا کا مجسمہ تو ویسے ہی آپ پرنس سے خرید چکی ہیں، البتہ آپ نے ادائیگی تو کر دی تھی لیکن مجسمہ وصول نہیں کیا تھا۔ اگر آپ چاہیں تو پرنس قاچان رائل ہوٹل تشریف لا کر آپ کے حوالے اس مجسمے کو کر سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا مجسمہ پرنس کے پاس ہے؟ پرنسس نے تقریباً چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے پرنس کے پاس مجسمہ تھا تبھی تو اس نے آپ کو فروخت کیا ہے، عمران نے جواب دیا۔ لیکن پرنس نے تو کہا تھا کہ ان کے پاس اصلی نہیں ہے، نقلی ہے۔ پھر؟ پرنسس نے کہا۔ اس وقت تو واقعی نقلی ہی تھا، لیکن اگر آپ حکم دیں تو اصلی بھی پیش کیا جا سکتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے یہاں رائل ہوٹل میں میرے کمرے سے اصلی مجسمہ پرنس قاچان کے آدمیوں نے چوری کیا ہے، پرنسس نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ پرنسس، آپ تو جانتی ہیں کہ پرنس اور پرنسس ایسے الزامات سے بالاتر ہوتے ہیں، جس طرح آپ پر مجسمہ حاصل کرنے کے لیے بڑے نواب صاحب اور ان کے ملازمین کے قتل کا الزام ثابت نہیں ہو سکا، اس طرح پرنس قاچان پر بھی آپ کا یہ الزام ثابت نہ ہو سکے گا۔ البتہ اس الزام کے بعد آپ اصلی مجسمہ حاصل کرنے سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھیں گی۔ ویسے بھی پرنس نے یہ کام نہیں کرایا، انہوں نے تو صرف حکم دیا تھا کہ اصلی مجسمہ پرنسس تک پہنچنا چاہیے، چنانچہ ان کے حکم کی تعمیل تو بہرحال ہونی ضروری تھی، چنانچہ ہو گئی، عمران نے جواب دیا۔ اوہ، تم نے بے شک جتنی رقم پہلے لی تھی اتنی ہی دوبارہ وصول کر لو، لیکن اصلی مجسمہ مجھے دے دو، پرنسس نے اس بار منت بھرے لہجے میں کہا۔ پرنس آف قاچان ایک چیز کو دو بار کیسے فروخت کر سکتے ہیں؟ اس لیے بغیر کسی ادائیگی کے اصلی مجسمہ آپ کو مل سکتا ہے، بشرطے کہ آپ پرنس کی دعوت والی شرط پوری کر دیں، کیونکہ یہ پرنس کی انا کا سوال ہے کہ انہیں دعوت دی جائے اور وہ دعوت نہ کھا سکیں، عمران نے کہا۔ مجھے منظور ہے، میری طرف سے پرنس کی دعوت برقرار ہے، لیکن اب پرنس کو یہاں کافرستان آنا ہوگا،
پرنسس نے جلدی سے کہا۔ قاچان اور کافرستان کے تعلقات دوستانہ نہیں ہے پرنسس، اس لیے پرنس قاچان کافرستان نہیں آ سکتے۔ آپ یہاں پاکیشیا تشریف لائیں اور دعوت کھلا کر اصلی مجسمہ بھی وصول کر لیں۔ عمران نے کہا، کیا تم واقعی سچ کہہ رہے ہو؟ اصلی مجسمہ پرنس کے پاس ہے؟ پرنسس نے کہا، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے پرنسس؟ عمران نے منہ بنا کر کہا، اوکے ٹھیک ہے، میں آج رات ہی کو پاکیشیا واپس پہنچ رہی ہوں۔ پرنسس نے کہا، بے حد شکریہ، آپ قطعی بے فکر رہیں، آپ کو اصلی مجسمہ ہی ملے گا، گڈ بائے۔ عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ آپ نے کیا چکر چلایا عمران صاحب، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بلیک زیرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا، دیکھو ابھی دانا ڈالا تو ہے، اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کوئی پھول نکلے گا یا خاردار جھاڑی۔ بہرحال تم ناٹران کو کہہ دو کہ وہ مجسمہ اسپیشل کوریئر کے ذریعے رانا ہاؤس بھجوا دے۔ عمران نے جواب دیا اور چائے کی پیالی اٹھا کر منہ سے لگا لی۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو پریس کر لیں، شکریہ۔ نئے ماڈل کی سفید کیڈلک جس پر مملکت کا قاچان کا مخصوص فلیگ لہرا رہا تھا تیزی سے اس کالونی کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی جس میں پرنسس کی رہائش گاہ تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران سیکرٹری ڈم ڈم کے مخصوص لباس میں بیٹھا ہوا تھا، جبکہ عقبی سیٹ پر سلیمان پرنس کے لباس میں اکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ ان کی کار کے عقب میں لینڈ کروزر جیپ پر جوزف اور جوانا بطور باڈی گارڈ موجود تھے۔ یہ مجسمہ آپ اس پرنسس کو کیوں واپس کر رہے ہیں؟ سلیمان نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، میں تمہاری عزت رکھ رہا ہوں پرنس، ورنہ تم تو منہ دکھائی میں اسے ظاہر ہے زیادہ سے زیادہ پریشر کوکر ہی دے دیتے۔ عمران نے کہا تو عقبی سیٹ پر بیٹھا ہوا سلیمان بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ یہ منہ دکھائی درمیان میں کہاں سے آ گئی؟ کس کی منہ دکھائی؟ سلیمان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، منہ دکھائی دلہن کی ہوتی ہے، دلہا بیچارے کا منہ تو ویسے ہی مستقبل کے خوف سے بگڑا ہوا ہوتا ہے، اس کا منہ بھلا کس نے دیکھنا ہے؟ عمران نے جواب دیا، دلہن تو آپ پرنسس سے شادی کر رہے ہیں تو کیا بڑی بیگم صاحبہ نے اجازت دے دی ہے؟ سلیمان نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے عمران کی بات پر سرے سے یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ مجھ جیسا مفلس اور کلاش آدمی بھلا اس قدر قیمتی، نادر اور نایاب مجسمہ کیسے اپنی دلہن کو منہ دکھائی میں دے سکتا ہے؟ یہ کام تو ظاہر ہے کوئی پرنس ہی کر سکتا ہے۔ عمران نے جواب دیا، اوہ کار واپس لے چلیں، یہ تو آپ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ بڑی بیگم صاحبہ اور بڑے صاحب کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی تو وہ مجھے زندہ زمین میں دفن کرا دیں گے، سلیمان نے انتہائی خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ تم پرنس ہو اور پرنس کی شادی پرنسس سے ہی ہوتی ہے، اس میں ڈیڈی یا اماں بھی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ویسے بھی ڈیڈی سے اجازت لے لی گئی ہے۔ عمران نے کہا، اجازت لے لی گئی؟ کیسے؟ نہیں، وہ کسی طرح بھی اجازت نہیں دے سکتے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو اپنی ساری تنخواہیں اور سارے الاؤنسز معاف کیے۔ سلیمان کی حالت واقعی خراب ہو رہی تھی۔ تحریر دینی ہوگی، زبانی بات نہیں چلے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، ایک بار نہیں 1000 بار لکھوا لیں، لیکن مجھے خدا کے لیے زندہ رہنے دیں، میں بھی مرنا نہیں چاہتا۔ سلیمان نے روتے ہوئے لہجے میں کہا، چلو فی الحال وعدہ کرو کہ آئندہ سابقہ تنخواہیں اور الاؤنسز وغیرہ کی ڈیمانڈ نہیں کرو گے۔ عمران نے کہا تو سلیمان نے فوراً ہی وعدہ کر لیا، اوکے اب تم یہ مجسمہ منہ دکھائی میں نہ دینا، ویسے ہی تحفے میں دے دینا، چلو اب تو خوش ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سلیمان نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ اس کا انداز بالکل ایسے تھا جیسے اس پر کوئی قیامت ٹوٹنے والی تھی جس سے وہ بال بال بچ گیا ہو۔ خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ورنہ بڑے صاحب واقعی مجھے گولی مار دیتے، سلیمان نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اگر اماں بھی کو تم منانے کا وعدہ کرو تو تمہارے بڑے صاحب کی طرف سے منہ دکھائی میں یہ مجسمہ پیش کر دوں، عمران نے کہا تو سلیمان بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اوہ کیا زمانہ آ گیا ہے کہ بیٹا باپ کی طرف سے منہ دکھائی پیش کرنا چاہتا ہے، واقعی قیامت نزدیک آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے آپ کر دیں، میں بڑی بیگم صاحبہ کو کہہ دوں گا، سلیمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا کہو گے؟ عمران نے چونک کر کہا، یہی کہ آپ نے ایک مجسمہ پرنسس وائنا کو بڑے صاحب کی طرف سے منہ دکھائی میں پیش کیا ہے، اب ظاہر ہے میں بڑی بیگم صاحبہ کے سامنے جھوٹ تو نہیں بول سکتا، سلیمان نے مزے لیتے ہوئے کہا۔ وہ پہلے خوف زدہ تھا تو اب واقعی لطف لے رہا تھا۔ لیکن میں نے تو منانے کی بات کی تھی، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ منانے کی بات تو تب ہو جب وہ روٹھ جائیں، بڑی بیگم صاحبہ کو تو روٹھنا آتا ہی نہیں، وہ تو روٹھنے کی بجائے حساب موقع پر ہی برابر کر دیتی ہیں، سلیمان نے جواب دیا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔
اس کے ساتھ ہی اس نے کار موڑی اور ایک بڑی کوٹھی کے پھاٹک پر موڑ کر روک لی۔ دوسرے لمحے وہ دروازہ کھول کر نیچے اترا اور اس نے کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ چند لمحوں بعد چھوٹا پھاٹک کھلا اور ایک نوجوان باہر آ گیا۔ پرنس آف قاچان تشریف لائے ہیں، پرنسس کو اطلاع دو، عمران نے کہا۔ اوہ یس سر، میں پھاٹک کھولتا ہوں، سر آپ اندر تشریف لے آئیں، پرنسس تو کافی دیر سے انتظار کر رہی ہیں، ملازم نے بخلائے ہوئے لہجے میں کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران اور سلیمان ایک بڑے وسیع اور انتہائی قیمتی فرنیچر سے سجائے گئے ڈرائنگ ہال میں موجود تھے۔ اس ہال میں ایک بڑی سی ڈائننگ ٹیبل علیحدہ موجود تھی، جبکہ ایک طرف انتہائی قیمتی صوفے رکھے ہوئے تھے، اور عمران اور سلیمان انہی صوفوں پر جا کر بیٹھ گئے، جبکہ جوزف اور جوانا ان کے عقب میں کھڑے ہو گئے۔ چند لمحوں بعد رونی دروازہ کھلا اور پرنسس وانا اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے اس کا سیکرٹری رابرٹ تھا۔ پرنسس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ عمران اور سلیمان پرنسس کے اندر داخل ہوتے ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ میں پرنس قاچان کو اپنی رہائشگاہ پر خوش آمدید کہتی ہوں، پرنسس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں پرنس قاچان کا سیکرٹری ڈمڈم پرنس قاچان کی طرف سے پرنسس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، عمران نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تشریف رکھیں، پرنسس نے کہا، اور پھر وہ رابرٹ کے ساتھ سامنے موجود صوفوں پر بیٹھ گئی، جبکہ عمران سلیمان کے ساتھ واپس انہی صوفوں پر بیٹھ گیا۔ کیا وہ مجسمہ لے آئے ہیں؟ پرنسس نے انتہائی بے چین لہجے میں کہا۔ جی ہاں پرنسس، پرنس آف قاچان اپنا وعدہ ہمیشہ پورا کرتے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ کہاں ہے وہ مجسمہ؟ مجھے دکھاؤ پلیز، پرنسس نے انتہائی بے چین لہجے میں کہا۔ جوزف، عمران نے مڑ کر اپنے عقب میں موجود جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس، جوزف نے جواب دیا۔ پرنس کی کار میں مجسمے کا پیکٹ موجود ہے، وہ لے آؤ، عمران نے کہا۔ یس، جوزف نے کہا، اور تیزی سے سائڈ پر ہو کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور پرنسس اور اس کا ساتھی رابرٹ کی نظریں جیسے مسرت سے چمک اٹھیں۔ تھوڑی دیر بعد جوزف دوبارہ اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ موجود تھا، جو اس نے عمران کے ہاتھ میں دیا اور واپس اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ لیجئے پرنسس، عمران نے اٹھ کر پیکٹ پرنسس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ تو پرنسس نے جیسے پیکٹ عمران کے ہاتھ سے جھپٹ لیا، اور پھر اس نے خود ہی انتہائی تیزی سے اسے کھولنا شروع کر دیا۔ اس کے چہرے پر انتہائی بے چینی کے تاثرات نمایاں تھے۔ پیکٹ کھولتے ہی جب اصلی مجسمہ پیکٹ سے باہر آیا تو پرنسس کے چہرے پر بے اختیار مسرت کا آبشار بہنے لگا۔ اوہ، یہ تو واقعی اصلی ہے، بہت بہت شکریہ، پرنسس نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر مجسمہ اس نے رابرٹ کی طرف بڑھا دیا۔ اسے سیف میں رکھا اور خیال سے سیف بند کرنا، پرنسس نے رابرٹ سے کہا۔ یس پرنسس، رابرٹ نے کہا، اور مجسمہ لے کر وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ یہ مجسمہ آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ یہی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، پرنسس نے سلیمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پرنسس کو اس مجسمے کی اصلیت کا تو علم ہوگا، عمران کے بولنے سے پہلے اس بار سلیمان بول پڑا۔ ہاں، یہ سملتلا کا مجسمہ ہے، پرنسس نے جواب دیا، اور پرنسس کو یہ بھی علم ہوگا کہ یہ وہی سملتلا کا مجسمہ ہے جو عورتوں سے نفرت کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عورتوں کی طویل میں رہنا پسند نہیں کرتا اور مردوں کے پاس خود بخود پہنچ جاتا ہے، سلیمان نے جواب دیا تو پرنسس بے اختیار ہنس پڑی۔ بہت خوب، آپ تو بہت دلچسپ باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ صدیوں تک بھرناتھا دیوی کے مجسمے کے ساتھ زمین میں دفن رہا ہے، پرنسس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب بھی اگر آپ اسے بھرناتھا دیوی کے مجسمے کے ساتھ دفن کر دیں تو شاید یہ مجبور ہو جائے، لیکن اگر آپ نے اسے اپنے پاس رکھا تو یہ پھر کسی مرد کی طویل میں چلا جائے گا، سلیمان نے جواب دیا۔ اب یہ کہیں نہیں جا سکتا پرنس، اب میں اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کروں گی، پرنسس نے جواب دیا۔ کیا آپ کے پاس بھرناتھا دیوی کا مجسمہ موجود ہے؟ عمران نے کہا تو پرنسس چونک پڑی۔ ہاں، مگر آپ نے کیوں پوچھا ہے؟ پرنسس نے چونک کر عمران سے پوچھا۔ اس لیے کہ وہ بہرحال عورت کا مجسمہ ہے، اگر مرد کا مجسمہ آپ کی طویل میں آ گیا ہے تو بھرناتھا دیوی کا مجسمہ پرنس آف قاچان کی طویل میں ہونا چاہیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو پرنسس ایک بار پھر ہنس پڑی، چونکہ اصلی مجسمہ ملنے کی وجہ سے اس کا موڈ بے حد خوشگوار ہو گیا تھا، اس لیے وہ مسلسل ہنس رہی تھی۔ اسی لمحے رابرٹ اندر داخل ہوا۔ میں نے اسے سیف میں رکھ دیا ہے، رابرٹ نے کہا تو پرنسس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب آپ دعوت کھا لیں، میں صرف مجسمہ لینے اور آپ کو دعوت کھلانے کے لیے خصوصی طور پر کافرستان سے آئی ہوں۔ میرا چارٹر طیارہ ایئرپورٹ پر موجود ہے اور میں نے فوری طور پر واپس جانا ہے، پرنسس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تشریف رکھیں پرنسس، دعوت کا کیا ہے، کھا لیں گے۔ ویسے کہ آپ نے سر جیمسن سے یہاں آنے کی اجازت لے لی تھی،
عمران نے کہا تو پرنسس کے چہرے پر یکلخت انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے اور وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ کیسے سر جیمسن کو جانتے ہیں؟ پرنسس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ سر جیمسن کے کہنے پر پاکیشیا سے کافرستان گئی تھیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو کیسے علم ہوا اور آپ کیسے ان کو جانتے ہیں، پرنسس نے کہا۔ سر جیمسن کو کون نہیں جانتا، ان کا تعلق پولینڈ کے شاہی خاندان سے بھی ہے اور وہ پولینڈ کے سیکرٹری وزارت خارجہ بھی ہیں اور آپ انہیں انکل بھی کہتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، آپ تو واقعی بہت کچھ جانتے ہیں۔ بہرحال اب مجھے سر جیمسن سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی، پرنسس نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان کوئی بات ہوتی اچانک دروازہ کھلا اور سر عبد الرحمن اور ان کے پیچھے سپر فیاض کمرے میں داخل ہوئے تو عمران اور سلیمان دونوں بے اختیار اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ سلیمان کے چہرے پر سر عبد الرحمن کو دیکھ کر خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ آپ اور یہاں بغیر اطلاع کے، کیا مطلب؟ پرنسس نے سر عبد الرحمن اور سپر فیاض کو اس طرح اچانک کمرے میں آتا دیکھ کر بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ بے اختیار اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اس کے ساتھ ہی رابرٹ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات تھے، چونکہ سر عبد الرحمن اور سپر فیاض دونوں پرنسس سے پہلے ہوٹل میں ہونے والے قتل کے سلسلے میں مل چکے تھے، اس لیے وہ انہیں اچھی طرح پہچانتی تھی۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل جایا کریں، اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس سیریز کی پلے لسٹ کا لنک موجود ہے، وہاں سے اس کی باقی تمام ایپیسوڈز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔